السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک بہت ہی خاص وظیفہ، اس وظیفے کی شاید آپ میں سے، ہم میں سے تمام مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ وظیفہ، یہ صورتیں ایسی ہیں جس طرح انسان کو سانس لینے کی ضرورت ہے، کپڑا پہننے کی ضرورت ہے، کھانا کھانے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہر مسلمان کو ان دو صورتوں کا، اس وظیفے کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان صورتوں کا خیال رکھتے ہیں، اس وظیفے کا اہتمام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اوپر کی جو پریشانی ہوتی ہے، جو سحر ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، نظر بد ہوتی ہے، یا کسی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی غلط عمل کروا دیتا ہے، تو انشاءاللہ ان صورتوں کو پڑھنے کی وجہ سے اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا، اس پر کسی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اور اس کی تفسیر بھی علماء کرام نے یہ لکھی ہے۔ کیا ہے اس کی تفسیر؟ دیکھیے، پہلے عمل سن لیجیے۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ دو صورتیں پڑھنے کا اہتمام کریں، اپنی نمازوں میں بھی، چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی، اپنے بچوں پر ان دو صورتوں کا دم کیا جائے، اپنے اوپر اس چیز کا دم کیا جائے، اپنے گھر میں اس چیز کا دم کیا جائے۔ کیا ہیں وہ دو صورتیں؟ پہلی صورت ہے قل اعوذ برب الفلق، دوسری صورت ہے قل اعوذ برب الناس۔ اتنا ہلکا اور اتنا آسان عمل ہے، اتنی آسان صورتیں ہیں کہ ہر کوئی شخص، جو شخص قرآن کریم بھی پڑھا ہوا نہ ہو، وہ بھی اس عمل کو بآسانی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ صورتیں عام طور سے اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہیں۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ ان دو صورتوں کو اپنی نمازوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ ان دو صورتوں کو سوتے وقت، اٹھتے وقت، چلتے وقت اور ہر وقت پڑھنے کا، اس کا اہتمام کیا جائے۔ چونکہ نبی علیہ السلام پر ایک مرتبہ جادو کا اثر ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کچھ بیمار ہوئے اور اپنی بیماری میں بہت زیادہ مبتلا ہو گئے، بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ جب بہت زیادہ پریشان ہو گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت، آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی کیا جادو ہے، اس کو کس طرح دور کیا جائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مطلع فرمایا کہ فلاں کنواں ہے، فلاں کنویں کے اندر ایک کنگھی ہے، اس کنگھی کے اندر 11 دانت ہیں، ان 11 دانتوں کے اندر کسی شخص نے جادو کر کے اس کنگھی کو اس فلاں کنویں میں دفن کر دیا ہے۔ فوراً نبی علیہ السلام نے اس کنویں سے وہ کنگھی نکلوائی۔ اب 11 وہ دانت تھے، ان 11 دانتوں میں 11 گرہیں، 11 گانٹھیں لگی ہوئی تھی۔ تب یہ دو صورتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ ان دو صورتوں کی آیتیں اگر آپ ملاتے ہیں تو 11 آیتیں بنتی ہیں۔ نبی علیہ السلام ہر ایک آیت پڑھتے گئے، ایک گرہ، ایک گینٹ کھلتی گئی، دوسری آیت پڑھتے گئے، ایک گرہ، ایک گینٹ کھلتی گئی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے پوری دونوں صورتیں پڑھی، 11 آیتیں پڑھی، اور وہ 11 کی 11 گینٹیں، گرہیں کھل گئی، اور نبی علیہ السلام پر جادو کا جو اثر تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو جب نبی علیہ السلام کے جادو کا اثر ختم ہو سکتا ہے، تو آپ کا اور ہمارا تو بدرجہ اولا انشاءاللہ اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارے اوپر جو نظر بد ہے، کسی کی نظر لگ گئی ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ ہمارے اوپر اگر کسی نے جادو ٹوٹکا کروا دیا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ تو ان دو صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، سوتے وقت، اٹھتے وقت، اپنے بچوں پر دم کیا جائے، اپنے اوپر، اپنے گھر میں، جس چیز میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے ان دو صورتوں کو پڑھیں اور اس چیز پر پھونک دیں۔ انشاءاللہ جو بھی اگر غلط بات ہے، غلط چیز آپ کے اوپر ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اس کا تجربہ خود میں نے اپنے اوپر کیا ہے، میں نے خود اس پر عمل کر کے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری بیماریوں سے شفا دی ہے۔ میرے پاس جب بھی کوئی شخص دم کے لیے آتا ہے، تو میں انہی دو صورتوں کا دم کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ شخص شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی اس پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔